جب بھی کوئی اچھا شخص اچھائی کے کام کرتا ہے تو اکثریت اس کا ساتھ دینے کی بجائے اس کی مخالفت کرنی شروع کر دے اور ایک منظم سازش میں اس کو پھنسا کر ظلم اور بربریت کی تاریخ رقم ہے. اور جب اچھا شخص ان کے ٹریپ میں مکمل طور پر پھنس جاتا ہے اور وہ شادیانے بجانے لگتے ہیں کہ ہم فتح یاب ہو گئے، تو پھر نیچر جو ہے انٹرفیئر کرتا ہے. پانی جو زندگی کی بقا ہے، زندگی فنا کرنے لگا. بارش مہینوں رکنے کا نام نہیں لے اور کشتی جودی پہاڑ کے ساتھ سکون سے پہنچ جائے. ہوا جس کے بغیر چند منٹ گزارا نہیں ہو سکتا، وہ ہفتوں زور سے چلتی اور کھجور کے کھوکھلے تنے کی طرح لوگوں کو کھاڑ پھینکتی. کبھی پتھر برستے ہیں، کبھی زمین تھرکتی ہے، کبھی تند آواز سب ملیا میٹ کر لیتی. آج آپ کو جرمنی کی کہانی سنانی ہے، وائلن کا جادو. یہ لگزمبرگ کی کہانی ہے. WJ ٹیلر وائٹ ہیڈ کی کتاب لگزمبرگ کی کہانیوں کی سرزمین، اس سے یہ لی گئی. یہ لگزمبرگ جو ہے جرمنی کے بالکل ساتھ ہے، اس لیے اس کو جرمنی کی کہانیوں میں شمار کیا جاتا ہے. اسٹاناخ شہر میں ایک بہت بڑا زمیندار رہتا تھا. وہ بہت امیر تھا، بہت اس کے پاس دولت تھی. اس کا نام ویٹ تھا. وہ بہت ہی انسان دوست تھا اور ہر ضرورت مند کی مدد کرتا تھا، ہر کسی کی تکلیف دور کرتا تھا، طالب علموں کو وظیفے دیتا تھا، بیماروں کو دوائیاں لے کے دیتا تھا. اور ویٹ نے عام گھرانے کی عورت سے شادی کی. ایک مرتبہ وہ اپنی بیوی کو لے کے مقدس مقامات کی سیر کو نکلا، مگر شومیہ کی قسمت سے اس کی بیوی بیمار ہو گئی اور چند دنوں میں فوت ہو گئی. بیوی کے غم میں وہ روتا پیٹتا گھر واپس لوٹ آیا، اور جو بیوی کے رشتہ دار ہیں وہ پہلے ہی ویٹ کے خلاف تھے، ان کی شادی کے خلاف تھے. اور جو حاکم شہر ہے وہ ویٹ کے جو رفائی کاموں کی وجہ سے اس کو جو نیک شہرت مل رہی تھی اس سے وہ ناخوش تھا. پادری اس وجہ بات پہ نالاں تھا کہ ویٹ چرچ کو بائی پاس کر کے خود ہی خیرات کرتا پھرتا ہے. اب جب ویٹ کے بیوی فوت ہو گئی اور اس کے بیوی کے رشتہ داروں نے دشمنی نکالنے اور ویٹ کی زمین اور دولت پر قبضہ کرنے کے لیے ایک پروگرام بنا لیا. انہوں نے حاکم کو درخواست دی کہ اس نے بیوی کو قتل کیا. حاکم تو پہلے اس کی نیک نامی سے بہت خوفزدہ تھا. اس نے ویٹ کو پھانسی کی سزا دی. پھانسی کا دن مقرر ہو گیا. ایک بہت بڑے میدان میں پھانسی کا تختہ لگایا گیا. بیوی کے رشتہ داروں نے لوگوں کے سامنے خود کو مظلوم بنا کر پیش کیا کہ ہماری جو بیٹی ہے وہ اس نے قتل کر دی ہے. اس کارروائی میں پادری بھی پیش تھا. جس دن پھانسی دینی تھی سارے شہر کے لوگ میدان میں اکٹھے ہو گئے. کسی کو ویٹ سے ہمدردی نہ تھی. اچھا، جن لوگوں کے ساتھ ویٹ نے حسن سلوک کیا تھا اور ان کی آئے بگائے مدد کرتا رہتا تھا، وہ زمانے کی ہوا دیکھ کے وہ بھی خاموش ہو گئے. جب ویٹ میدان میں پہنچا تو لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیے، اونچے اونچے کہکے لگانے شروع کر دیے اور اس کو برا بلا کہنا شروع. ویٹ یہ سب سنتا رہا اور دیکھتا رہا. اس کا وائلن اس کے پاس تھا. بیوی کی وفات، لوگوں کی بے وفائی اور ناحق سزا پر وہ بہت مغموم تھا. جب وہ پھانسی کے تختے پر چڑھا تو ہنسی اور کہکوں کی آوازیں اور بلند ہو گئی. اس کے خلاف نعرے اور اونچے لگنے شروع ہو گئے. کسی آنکھ میں ہمدردی نہ. ویٹ نے دیکھا کہ اس کی بیوی کے رشتہ دار تو بہت خوش ہیں. وہ سب سے زیادہ چلا رہے تھے اور برا برا کہہ رہے. انہیں خوب علم تھا کہ ویٹ جو ہے وہ بے گناہ ہے، مگر وہ اپنی چال کی کامیابی پر خوش. ویٹ سے آخری خواہش پوچھی گئی. اس نے کہا کہ مجھے آخری بار وائلن بجانے دیا جائے. یہ سن کر لوگ کہکے لگانے لگے. ویٹ نے لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے چپ ہونے کو کہا، مگر لوگ اور چیخنے چلانے لگے اور ہنسنے لگے. اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور وائلن کو ٹھوڑی کے نیچے دبایا اور بجانا شروع. تھوڑی دیر میں سناٹا چھا گیا. سارے میدان میں وائلن کی سریلی آواز گونج رہی. اس میں بہت درد اور سوز تھا. ایسے لگ رہا تھا کہ وائلن کی آواز خدا سے ویٹ کی مظلومی پر فریاد کر. وہ وائلن بجاتا گیا. سناٹا چھایا رہا. پھر جلاد وائلن کی آواز پر ناچنے لگا. اس کے ہاتھ پاؤں تھرکنے لگے. جلاد کے بعد پادری ناچنے لگا. پادری کے بعد جو حاکم شہر تھا
وہ ناچنے لگا۔ رفتہ رفتہ سارا جو مجمع ہے اس میں بچے، بوڑھے، عورتیں سب ناچنے لگے۔ میدان سے جب وائلن کی آواز شہر میں پہنچی تو شہر کے لوگ ناچتے ہوئے میدان میں جمع ہونے لگے۔ پھر ناچتے ناچتے وہ تھک گئے اور چلانے لگے کہ ویٹ ہم پہ رحم کرو، وائلن بجانا بند کرو ورنہ ہم ناچتے ناچتے مر جائیں گے۔ ویٹ کی بیوی کے رشتہ دار جنہوں نے جھوٹا مقدمہ بنوایا تھا بولے ہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمیں معاف کر دو، وائلن بجانا بند کر دو، ہم تمہیں سزا سے بچا لیں گے۔ مگر ویٹ وائلن بجاتا رہا۔ لوگوں کی چیخوں سے میدان گونج رہا مگر وائلن کی آواز سب آوازوں سے اونچی۔ سارا دن گزر گیا، شام ہونے لگی تو بوڑھے آدمی تھک تھک کے گرنے شروع ہو گئے۔ عورتیں، بچے دھاڑیں مار مار کر رو رہے۔ شام ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، آسمان پر سرخی پھیل گئی۔ اب ویٹ پھانسی کے تختے سے اترا اور وائلن بجاتا ہوا آگے بڑھا۔ مجمع اس کے سامنے سے ہٹ گیا، کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ اس کا راستہ روکے۔ وہ یوں ہی وائلن بجاتا شہر سے نکل گیا اور دور پہاڑیوں میں غائب ہو۔ ویٹ تو غائب ہو گیا مگر وائلن کی آواز برابر گونجتی رہی اور لوگ ناچتے رہے۔ پھر رات کے وقت بڑا پادری ولی براڈ وہاں پہنچا۔ اس نے لوگوں کو مصیبت میں دیکھا تو سجدے میں گر گیا اور خدا سے دعا کرنے لگا کہ اے خداوند ان لوگوں پر رحم فرما، انہیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما۔ وائلن کی آواز آہستہ آہستہ مدب ہونے لگی۔ ویٹ کی بیوی کے رشتہ دار ناچتے ناچتے مر گئے۔ دوسرے لوگ گرتے پڑتے گھر پہنچے اور کئی دن تک سوئے رہے۔ ایسٹرن کے لوگ اس واقعے کو آج تک نہیں بھولے۔ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا ہر سال اسی دن ایک بہت بڑا جلوس نکالتے ہیں اور ناچتے ناچتے گرجا گھر تک جاتے ہیں۔ یہ رسم ہر سال جو ہے منائی جاتی ہے، اس کو وٹ ٹیوزڈے کہتے ہیں اور پینٹی کوسٹ منڈے سے اگلے دن آتی ہے۔ یہ رامن کیتھولک جو ہیں کرسچنس ان کا تہوار ہے۔ ویٹ کی لیگیسی آج تک قائم ہے۔ تو یہ تھی کہانی وائلن کا جادو۔ اس کا جو مورل ہے وہ کیا ہے، سمجھ آیا؟ اچھا، میں نے یہ کہانی جب سنی ہے نا تو تاریخ کے بہت سارے واقعات فلیش کر گئے مائنڈ میں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھا شخص اچھائی کے کام کرتا ہے تو اکثریت اس کا ساتھ دینے کی بجائے اس کی مخالفت کرنی شروع کر دیتی اور ایک منظم سازش میں اس کو پھنسا کر ظلم اور بربریت کی تاریخ رقم کر، اور جب اچھا شخص ان کے ٹریپ میں مکمل طور پر پھنس جاتا ہے اور وہ شادیانے بجانے لگتے ہیں کہ ہم فتح یاب ہو گئے، تو پھر نیچر جو ہے انٹرفیئر کر۔ پانی جو زندگی کی بقا ہے، زندگی فنا کرنے لگتا، بارش مہینوں رکنے کا نام نہیں لیتی اور کشتی جودی پہاڑ کے ساتھ سکون سے پہنچ جاتی۔ ہوا جس کے بغیر چند منٹ گزارا نہیں ہو سکتا وہ ہفتوں زور سے چلتی اور کھجور کے کھوکھلے تنے کی طرح لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی۔ کبھی پتھر برستے ہیں، کبھی زمین تھرکتی ہے، کبھی تند آواز سب ملیا میٹ کر دیتی۔ جیسے اس کہانی کے اندر وائلن کی سریلی آواز موت کی گونج بن جاتی۔ یہی نہیں، نیچر اچھے شخص کو ایک اچھی مثال اور برے لوگوں کو عبرتناک انجام کے طور پر لیگیسی بنا دیتی، اور صدیاں گزرنے کے بعد انعام اور انتقام کی یاد آنے والوں کے لیے ہمیشہ تر و تازہ رہتی۔ اس کا میسج بڑا ہی سمپل کہ جو نیچر ہے اور نیچر کے ساتھ جو لوگ الائنڈ ہیں یا اس کے ساتھ چل رہے ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، وگرنہ چیر پھاڑ دیے جاؤ۔ چونکہ ایول اور ورچو کی جنگ کے اندر فتح جو ہوتی ہے ہمیشہ ورچو کی۔ اور بھی اس کے بہت سارے مالز ہیں، اور بھی سٹوریز کے لیے stay tuned. We will meet inshallah soon. Thank you for paying attention.